پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کو عہدے پر رہنے کا آئینی اخلاقی جواز نہیں رہا۔ وزیر اعظم کی کابینہ میں وزراء بھی کنفیوز ہیں۔ وزیر اعظم کی کابینہ میں وزراء بھی کنفیوز ہیں، تو ایک کنفیوز وفاقی وزیر نے آج یہ بیان دیا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی ہاری، مگر میں یہ بھی نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی جیتی، میں یہ نہیں کہتا کہ مفتاح اسماعیل ہارا، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مفتاح اسماعیل جیتا، میں یہ نہیں کہتا کہ مندوخیل جیتے، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مندوخیل نہیں جیتے۔ ارے بھائی، آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اتنی کنفیوز سٹیٹمنٹ ایک وفاقی وزیر کی آج ہی آپ کے سامنے ہے، آپ لوگوں نے خود وٹنس کی ہے۔ یہ ہے پوری پی ٹی آئی حکومت کی تشریح، اگر آپ سمجھنا چاہیں۔ جس وزیر اعظم کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ لوگ بھوکے پیاسے ہیں اور خودکشیاں کر رہے ہیں، غربت کی شرح میں اس قدر اضافہ ہے، بے روزگاری اس قدر بڑھ چکی ہے، اس وزیر اعظم کو اس آفس میں بیٹھنے کا نہ کوئی اخلاقی جواز اس کے لیے بنتا ہے اور نہ کوئی اب آئینی جواز بنتا ہے۔ شازیہ مری نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو عام آدمی کی فکر نہیں ہے، مہنگائی نے لوگوں سے خوشی اور خواہش چھین لی ہے۔ جس طریقے کی مہنگائی آج پاکستان میں برپا ہے، وہ خوشی لوگوں کو نصیب نہیں ہو پا رہی جو ان کی خواہش ہے، اور کوئی بڑی خواہشات لوگوں کی نہیں ہیں۔ ایک وقت کی اچھی روٹی، ایک وقت کی افطار، ایک ڈیسنٹ لیونگ کی لوگ جو ہے وہ امید لگا کے بیٹھے ہیں، اپنے بچوں کے لیے ایک نیا جوڑا، نیا جوتا، اور اس طرح کی جو معصومانہ خواہشات ہیں لوگوں کی، وہ بھی اس دور میں پوری ہوتی نہیں نظر آ رہی۔ عمران نیازی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پاکستان کی عوام کے ریئل ایشوز کیا ہیں۔ عمران نیازی ایشوز پر بات نہیں کرتے۔ بطور وزیر اعظم ان کا جو اس وقت مشغلہ ہے وہ صرف اور صرف نتھیا گلی میں ویکیشن گزارنا ہے۔ شازیہ مری نے کہا کہ این 249 میں عوام نے بھی پی ٹی آئی کو مسترد کر دیا۔ پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے آرڈیننس لائے جا رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے آرڈیننسز لائے جا رہے ہیں، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کر ملک کے اہم ایشوز پر پالیسیز بنائی جا رہی ہیں، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ ہم بھی اپنے جو پاکستان سے باہر پاکستانی بھائی بہن ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے جو بھی مطالبات ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ان کی کنسرن، ان کا درد ہے، لیکن یہ حکومت انہیں بھی دھوکہ دے رہی ہے۔ اور وہ کیسے؟ ایک آرڈیننس جس کی جو مدت ہے وہ 120 دن ہے، 120 دن کے لیے آئی واش کے طور پر ایک آرڈیننس لے آتے ہیں۔ ارے بھائی، اگر آپ نے ان اوورسیز کے لیے کچھ کرنا ہے تو ایک جامع پالیسی بنائیں۔ پاکستان کے کئی علاقوں میں جہاں بائی الیکشن ہوئے وہاں یہ فیصلہ عوام نے دیا اس نااہل، نالائق اور بے حس حکومت کے خلاف۔ این اے 249 کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ این اے 249 سے جو کامیاب پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے ہوئے ہیں مندوخیل صاحب، وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کو بھی آپ نے کور کیا، وہاں پر بھی عوام نے پی ٹی آئی کو نہ صرف رد کیا بلکہ پی ٹی آئی کو ذلیل و خوار کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اسرائیلی بربریت کے خاتمے کے لیے یو این میں اپنا موقف رکھے۔ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے جو مسجد الاقصیٰ میں نماز کے دوران حملہ کیا گیا اس کی مذمت کی ہے، سخت مذمت کی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو فلسطینیوں کے ساتھ، جو معصوم فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ظلم کی اور جبر کی انتہا پار کر چکے ہیں۔ یہ جو اسرائیلی بربریت ہے اس کے خاتمے کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے یونائٹڈ نیشنز کو فوری طور پر اپنا رول ادا کرنا پڑے گا۔ یونائٹڈ نیشنز کی طرف ہم بھی دیکھ رہے ہیں
اور ہمیں آپ کے توسط سے حکومت کو بھی یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے اس موقف کو مضبوط کرے، اسرائیلی بربریت کے خاتمے کے لیے یونائٹڈ نیشنز میں اپنا موقف واضح رکھیں اور بولڈ رکھیں۔ شازیہ مری نے کہا کہ مودی کے ظالمانہ اقدام کا سامنا کشمیری کر رہے ہیں، کشمیریوں پر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ بھی بہت افسوسناک ہے۔ یہ مہینہ رمضان کا بھی ان معصوم کشمیریوں نے مقبوضہ کشمیر میں گزارا ہے۔ یقیناً ان کے لیے تو جو کووڈ کا کرفیو ہے وہ صرف کووڈ تک محدود نہیں ہے، کووڈ کے آنے سے قبل ہی جو معصوم کشمیری مقبوضہ کشمیر میں ہیں ان پر کرفیو نافذ کر دیا گیا، ان پر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے گئے، اور آج بھی اس ظلم اور بربریت اور مودی سرکار کے ظالمانہ حکمرانی کو وہ فیس کر رہے ہیں، جس کی ہم آج بھی مذمت کرتے ہیں، اور اپنی حکومت سے یہ بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ خدارہ کشمیر کے ایشو کو سیریس لیجئے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی ناقص فارن پالیسی نے، آپ کی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے آج بہت بڑا نقصان کشمیر کوس کو ہوا ہے، لیکن آج بھی پاکستانی قوم منتظر ہے کہ ہم بحیثیت قوم اس حکومت کو جھنجھوڑے کہ آپ کشمیر کے معاملے کے اوپر ہندوستان سے آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کریں، اور یہی ہمارا فرض ہے بحیثیت پاکستانی۔